مسیح خداوند صلیب پر لٹکے ہوئے تقریباً 8:30 بجے وہ راہ رب کو عبور کر کے کلوری تک پہنچے۔ رستے میں کئی مرتبہ گرے، بھوک، پیاس، کوڑوں کی مار اور گھاٹوں کے تاج نے مسیح کو بے حال کر دیا تھا۔ ہاتھوں اور پاؤں پہ کیل ٹھونکے گئے، خون بہنے سے حالت اس قدر بری کہ الفاظ اسے بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ ان کو تقریباً 9 بجے مصلوب کرنا شروع کیا گیا تھا۔ اب جب یہودی سردار کا ہے اور سرکردہ قیادت نہایت حکمت تھے کہ انہوں نے اپنے سب سے بڑے دشمن کو مغلوب کر رکھا ہے۔ عزیزو ذرا سوچئے کہ صلیب پر بہتا ہوا خون دیکھ کر تھوڑا سا پچھتاوا ظاہر کرتے مسیح کے دکھ سے ان کے دل موم ہو جاتے، ان کو کچھ رحم آ جاتا، ان کی سنگدلی کی یہ حالت کہ پانی کی جگہ سرکہ پیش کیا اور اسے پتھر کا نشانہ بنایا، اسے گھٹوں میں اڑایا۔ اس حالت میں بھی کسی کا پیار، اس کا کردار یوں ظاہر ہوا۔ ان اذیتناک لمحات میں بھی صلیب پر لٹکے ہوئے ان کے ذہن مبارک سے پہلا کلمہ نکلا جو کہ اس کے دشمن کے لیے محبت کا ثبوت تھا۔ اس کلمہ میں محبت کی جھلک نظر آتی ہے، خدا کی صرف محبت ہے، اور مسیح خدا کی دنیا میں آمد کا مقصد انسانیت کا بچاؤ، نجات کا پیغام اور کفارت تھا۔ دشمنوں کے لیے محبت اس قدر کہ فرمایا، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اگر ہم اس کلمے کو غور سے جائزہ لیں تو پہلے خطاب تھا اے باپ، دوسرا پھر درخواست تھی کہ ان کو معاف کر، تیسرا دلیل تھی کہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ معافی کے درخواست میں ایک زبردست دلیل پیش کی گئی کہ دشمن اللہ علم ہے کہ کس کو مصلوب کر رہے تھے۔ ان کے پاس صرف یہی جواز تھا کہ مسیح مصلوب نے مقدس کو گرانے اور 3 دن میں پھر تعمیر کرنے کا دعویٰ کیا۔ دوسرا یہ کہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہا۔ تیسرا یہودی کہاوت اور طور طریقوں کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ اگر وہ ان کو خدا کے روپ میں نظر آ جاتا اور اپنا پورا اختیار استعمال کرتا، جیسے کہ 12 تومت فرشتے بھی مہیا کیے جا سکتے تھے، تو یہودی کبھی یسوع مسیح پر ہاتھ نہ ڈالتے، یسوع مسیح کو مصلوب نہ کرتے۔ مسیح کا مصلوب ہونا انسان کے اختیار میں نہ تھا، جیسے پلاطس سے کہا گیا تھا اگر تجھے یہ اختیار ملک سے نہ دیا جاتا تو یہ اختیار تیرا نہ ہوتا، کیونکہ مسیح خدا کی موت اس کے لیے اپنے اختیار میں تھی اور انسان تو صرف مسیح کو کلوری کے مقام تک لانے کا ذریعہ ٹھہرے۔ اسی لیے دشمن کو معاف کر دیا اور فرمایا اللہ کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ مسیح باپ کو پکارتے، یہ پیغام قیامت انسان کو بھی پیش کرتا ہے۔ وہ خدا کے ثالوث کا دوسرا قدم ہے، اور چونکہ وہ خدا کی صورت تھا اور اس کا کلام تھا، اس کی صورت لے کر دنیا میں آیا، جیسے کلام مقدس میں مرغوب ہے، اکلوتا بیٹا جو خدا کی گود میں ہے، اسی نے اسے ظاہر کیا۔ مسیح خدا کے ساتھ رابطہ متواتر تھا، لگاتار تھا، اور اس رابطے کو لگاتار ہی رکھا گیا۔ خدا بھرپور طریقے سے مسیح کے دکھ میں اس کے ساتھ تھا۔ مسیح کامل خدا اور قابل انسان ہے۔ وہ اپنے فرض کو کبھی نہیں بھولتا۔ انسان جو مٹی سے پیدا کیا گیا، جو مٹی سے بنا، اس سے تو بھول ممکن ہے لیکن خدا سے نہیں۔ اس لیے اسے انسان کو معاف کرنا چاہیے، بلکہ انسان جانتا ہی نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے مسیح خدا کی جی اٹھنے تک دنیا شگیر، یہودی کہاوت اور رومی یہ جان ہی نہ سکی
کہ مسیح خداوند کون تھا، اس کے جی اٹھنے نے ثابت کر دیا کہ وہ خدا کی طاقت، حکمت اور اختیار سے وارد ہوا اور موت کا غالب آ کر قدرت سے خدا کا بیٹا ٹھہرا۔ یہ کلمہ پیش گوئی کی تکمیل ہے۔ انبیاء کی پیشن گوئیاں حرف باہر درست ثابت ہیں کہ اس کی جان چھیڑی جائے گی، وہ آدمی حقیر و مردود، بگڑی ہوئی شکل صورت، وہ نچ کا آشنا، اس کے مار کھانے سے باہم یعنی اہل دنیا نے نجات حاصل کی۔ آج اس کلمہ کی بدولت پیشن گوئیوں کی تکمیل کھل کر سامنے آ گئی کہ مسیح کی تعلیم معافی کی تعلیم تھی۔ یسوع مسیح نے اپنے سارے بچار میں معافی کا سبق دیا اور آج اس کا امتحان تھا۔ مسیح خداوند کے قول و فعل میں کبھی تضاد نہیں ہوا۔ وہ آج اس تمام بول کا جو پہاڑی آواز کی شکل میں تھے، جو بول دریاس کی جھیل پر سنے گئے، کہے گئے، وہ الفاظ جو اس نے گناہگار عورت سے کہے، اور وہ دلیل کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ آج وہ اپنے اس کلمے کے ذریعے اپنی تعلیم کو پایا تکمیل تک پہنچانا چاہتا تھا۔ اگر مسیح خداوند یہ صلیب پر سے یہ کہہ دیتے کہ یہودی قوم برباد ہو جائے اور دشمن کبھی آباد نہ ہو، تو اسی روز یروشلم روز زمین سے اور یہودی قوم سمائے ہستی سے مٹ جاتی۔ مسیح خداوند کے معافی میں پترس کی بات کو بڑا دخل ہے کہ اے بھائیوں، میں جانتا ہوں کہ تم نے یہ کام نادانی سے کیا، اور ایسے ہی تمہارے سردار بہنوں نے بھی۔ رسولوں کے اعمال اس کے 3 باب کی 17ویں آیت آپ نے سنی۔ مسیح خداوند نے معاف کرنے کا سبق اور تعلیم دی، اور اس نے خود نادان دشمن، نادان یہودی اور نادان لوگوں کو بڑی برادری سے معاف کر دیا۔ خداوند جہاں دشمنوں کو معاف کرتے ہیں، یہی الفاظ اس کے اپنے لوگوں میں بدرجہ اتر پائے جاتے ہیں۔ استفانوس کو دیکھیں کہ سنسار کیا جا رہا ہے، مگر اس نے وقت شہادت یسوع مسیح کے کہے گئے وہ مبارک الفاظ، وہ قیمتی الفاظ دہرائے کہ اے خدا، یہ گناہ کے ذمہ نہ ڈالا کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ کیا یہ درست نہیں کہ مسیح معافی، محبت اور خدمت کے ذریعے دنیا پر غالب آتی ہے؟ معافی ایک ایسا جذبہ ہے جو کہ ایک انسان کو دوسرے انسان پر فوقیت بخشتا ہے۔ مسیح خداوند کا کفارہ راضی برسا، اسے کسی نے کھینچ کر تلوار سونپ کر اور زبردستی کسی نے صلیب پر نہیں کھینچا، وہ اپنی جان آپ دیتا ہے۔ وہ پاکیزہ، بے عیب اور بے داغ بندہ تھا جس نے اپنے لوگوں کے لیے اپنی جان دے دی۔ اس کا خون انسانیت کو تمام گناہوں سے جب صاف کر دے تو نجاست ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔ ضروری تھا کہ اپنی نجات کے لیے افضل قربانی ہو، بلکہ کفارہ اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہو سکتا تھا جب تک مسیح دشمنوں کو معاف نہ کرے۔ اس نے بڑی فراخ دلی، رحم دلی، نیک اندیشی اور جذبہ خیر سگالی کے ساتھ معاف کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر مسیح خداوند یہودی قوم یا اپنے دشمنوں کو آج معاف نہ کرتے تو آج وہ نجات کا کام ادھورا رہ جاتا۔ نورانی الہی ذاتی خداوندی کو معاف کرنا تو دورانی الہی ذاتی خداوندی معافی کو بھول نہیں سکتی تھی۔ اسی لیے صلیب پر سے پہلا کام جو کیا گیا وہ گناہگار اور انجان لوگوں کو معاف کرنا تھا۔ انسان معاف نہیں کرتا، مگر خدا کے ہاں معافی کا در ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ معافی کا یہ اثر موجود نہیں تھا، بس سب کچھ اور سب کو معاف کر دیا اور یوں نجات کا کام یہ پہنچا۔ آیا اپنے گناہوں پر پشیمان ہوتے ہوئے خداوند سے التجا کریں کہ وہ اپنے اس کلمے کے ذریعے ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنے کا فضل بخشے اور ہمیں ہمیشہ معافی اور معاف کرنے کی تعلیم پر عمل کرنے کی
توفیق عطا فرمائے. سب کہیں آمین.